الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. شہ نشین پر تشریف فرما سجاد نشین حضرت شیخ روضہ مدت فی الظہور بانی تحریک صدائے اسلام حضرت مولانا محمد احمد نقشبندی صاحب دامہ اقبالہ، مبلغین تحریک صدائے اسلام بالخصوص مکرمی معراج میاں سلمہ اللہ تعالی، مکرمی فرید میاں سلمہ تعالی، مکرمی عمر صاحب سلمہ تعالی، مکرمی عبدالحی صاحب سلمہ تعالی، دیگر مبلغین کرام، معزز سامعین اور بزرگ حضرات، چونکہ یہ عاجز ہر روز اور بالخصوص اتوار کے روز 3 درس قرآن دیتا ہے. آج ہمارے 3 درس قرآن ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی مناسبت سے، اور یہ عاجز کا تعارف بھی ہوا کہ میں خادم قرآن ہوں، میں عربی ادب کا طالب علم ہوں، اسی لیے میں آپ کو ایک نئی جہت، ایک نئے رخ کی طرف جا رہا ہوں، اور آپ کو میں چاہتا ہوں کہ ایک فکر لے کے اٹھیں، آپ کی زندگی میں انقلاب آئے. اور آج کا جو دن تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سرکار کی شان ہے، امت کی بھی یہی شان ہونا چاہیے. ہر آنے والی گھڑی سرکار کی پچھلی گھڑی سے افضل، ہر آنے والی گھڑی سرکار کی پچھلی گھڑی سے افضل ہوتی تھی. ویسے ہی ان کی امت کی شان بھی ایسی ہونا کہ کل آنے والا دن آج سے بہتر ہونا، کل آنے والا دن آج سے بہتر ہونا. تو انشاءاللہ اس کی کوشش کی جائے گی. اور اس سے قبل میں ابھی تحریک صدائے اسلام کے بانی کی جانب سے آپ نے وہ لوری سنی. آپ وہ لوری کے بارے میں 2 باتیں سائنٹیفک کہنا چاہتا ہوں. یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت افسانے نہیں ہے، بلکہ یہ بات مسلمات میں سے ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے. میں آپ کو وہ جو لوری کی جو بات کہی ہے کہ کیوں ہم بچوں کو بچپن سے ہی اللہ رسول کی بات سنانا اور اس کا کیا امپیکٹ پڑتا، اس کا کیا اثر پڑتا، اس کے بارے میں آپ کو 1-2 بات لاؤں گا قرآن مجید سے، اور دوسری لاؤں گا حدیث سے، تیسری بات لاؤں گا دنیا کے اسکالروں کے اقوال سے.
دیکھیے صاحب، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہارے لیے بنائے کان، آنکھ اور دل تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ یعنی ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے بچے کے کان پیدا ہوتے، ہمارے اعضاء میں سب سے پہلے کان بنتے، پھر اللہ تعالیٰ آنکھ بناتا، پھر اس کے بعد دل بناتا۔ کیونکہ ماں کے پیٹ میں پہلی جو ضرورت ہے بچے کو، حالانکہ ہے چھوٹا 80 دن کا ہے، ابھی 40 دن کے پہلے تو تھا انہیں نطفہ، پھر بنا انہیں علق، پھر بنا انہیں مضغہ۔ مضغے میں کیا ہے؟ مطلب ایک گوشت کا لچڑا ہے۔ اب اس کو سب سے پہلے کیا ہے؟ دیکھنا تو اندر نہیں ہے مگر سننا ہے ضرور، تو سننا ہے تو اس لیے ماں کی باتوں کو اور اطراف کے ماحول کو وہ اندر کا چھوٹا سا ٹکڑا سنتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے وہ گوشت کے لچھڑے میں کان بناتا، آنکھ بناتا، پھر دل بناتا۔ اور جس ترتیب سے وہاں رحم میں بچے کے اعضاء بن رہے ہیں، قرآن میں وہی ترتیب سے ذکر بھی ہے۔ قرآن میں پہلے کیا ہے؟ جعلنا لکم الشمس سماعت بنائے، جعلنا لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے بنایا سب سے پہلے کان، پھر آنکھ، پھر دل۔ تو ہوتا یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ اس بات پر متفق ہے کہ تیسرے مرحلے میں 40 کا عدد بھی بہت ہی مبارک ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام کے نزدیک چلے کی بڑی اہمیت ہے۔ چلا وہ تو بولا صوفیہ کا چلا، عورتوں کا چلا نہیں، صوفیہ کا چلا اور دوسرا چلا بھی نہیں، چلا وہ تو صوفیہ کا 40 دن۔ کیوں؟ ہر 40 دن میں کیا ہوتا؟ بچے کا ڈیولپمنٹ چینج ہوتا، ماں کے رحم میں ہر 40ویں دن کے بعد اس کا اسٹیٹ بدلتا رہتا۔ تو 40ویں دن کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے تمام انبیاء کرام اپنی نبوت کا اعلان بھی 40 برس کی عمر میں کیے۔ وہ جو جھولے میں حضرت عیسیٰ کی بات تو سن کے بڑا تعجب ہو رہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بولے کیا مقام ہے عیسیٰ کا؟ کیا مقام ہے؟ جھولے میں بول رہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ واقعی حیرت کی بات ہے نا؟ اس سے بڑھ کے حیرت کی بات اب سنو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کیا فرمائے نبی اپنا اعلان کرے، مگر رحمت والا نبی جب دنیا میں آیا تو کیا بولا؟ ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی۔ السلام تعارف کرے آپ کہ میں نبی ہوں، اور آپ جب آ رہے ہیں تو کیا فرمانے؟ ربی حبلی امتی، کیونکہ میں تو ایسا نبی ہوں، تمام انبیاء بھی میرے مقتدی ہیں، میں سب کا نبی ہوں۔ نبی ہمارے سب کے نبی ہے، تخلیق میں سب سے پہلے اور ظہور میں سب میں آخر۔ تخلیق میں سب سے پہلے، میں بات کو دہرانے کا عادی نہیں ہوں، آپ سنتے آ رہے ہیں، ابھی میرے پیشوا مقرر مغرب سے پہلے وہی بات کو پیش کرے تھے، تو اسی لیے میں دہرانے کا عادی نہیں ہوں، مگر ایک بات پھر سن لیجئے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس میں اللہ کی شان بھی ہے، رسول کی شان بھی ہے۔ کیوں کہ رسول تخلیق میں اول اور ظہور میں آخر۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہیں بھی آپ پیدا ہوئے، آپ کی تخلیق ہوئی، پوری قرآن اٹھا لو، کہیں بھی نہیں ہے۔ کہیں کہوں گا کہ وہ
پہلے سے ہوگا وہ، پہلے سے ہے وہ۔ ارے اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا، وہ نور کے بعد وہ نور سے لوح بنے، قلم بنے، عرش بنے، کرسی بنے، سارے جہان بنے۔ اسی لیے سب سے پہلے وہاں ان کی تخلیق عمل میں آ چکی تھی۔ البتہ قرآن مجید میں ذکر تو آیا آپ کا، مگر کیسا؟ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان آ رہا ہے، رحمت للعالمین آ رہے ہیں۔ میں ترجمہ بولوں، خالی ترجمہ، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قد جاءکم برہان، کہ تمہارے پاس اللہ کی دلیل آ گئی۔ یہ تعارف نبی کا۔ تو میں عرض کرا تھا کہ ہر 40ویں دن کے بعد تبدیلی ہوتی ہے، اسی لیے تصوف میں صوفیاء کرام کے نزدیک 40ویں دن کی چلے کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی لیے حدیث شریف سنو اور یہ وعدہ کرو آج سب، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 40 حدیث یاد کیا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ 40 حدیث یاد کر لیا میں اس کو شفاعت کروں گا، اور فرماتے ہیں 40 حدیث یاد کرنے والوں کا شمار علماء میں ہوگا۔ اب علماء وہ تو کیٹیگری ہے، صبح سے آ رہے ہیں کیسے عالم؟ اب ایک فرسٹ کیٹیگری کا، سیکنڈ کیٹیگری کا، تھرڈ کیٹیگری کا بھی عالم ہے۔ دیکھو کیٹیگری الگ الگ ہوتے، فرسٹ کو سنے آپ، سیکنڈ کو سنے، تھرڈ کو سنے، اور کتنے بڑے آتے ہیں میرے سے، وہ الگ بات ہے، مگر شامل تو ہو گئے، ٹکٹ لے لیے، تھرڈ کا کی، سیکنڈ کا کی، فرسٹ کا کی، ایسی کی، جتنے پیسنجر ہے، جب صبح میں ٹرین آئی حیدرآباد دلی سے، فرسٹ کلاس والا بھی وہی ٹائم پہ اترا، سیکنڈ والا بھی وہی ٹائم پہ اترا، تھرڈ والا بھی وہی اترا، ٹکٹ لینا شرط ہے، تو ایمان دینا شرط ہے، ایمان میں آ جاؤ، باقی معاملہ سرکار دیکھ لیں گے۔ اسی لیے ہمارے اساتذہ کرام بچپن میں ہی جہل حدیث کے نام سے بچوں کو لاشعوری طور پر السلام قبل الکلام، اکرم القضا، اشرب اشرب الماء، ارے بچہ دیکھ کے مطلب کیا ہے، وہ عالم بن گیا، عالم بن گیا ہم نے 40 حدیث یاد کر لیا، ختم، جاؤ عالم بن گیا۔ کیا سمجھ رہے پھر کیوں کہ کس کا قول ہے؟ وہ حبیب رب العالمین کی باتیں ہیں، وہ اسی لیے تمہارا مرتبہ ہے کہ 40 حدیث یاد کرو عالم بن جاؤ، 40 حدیث یاد کر لو عالم بن جاؤ۔ کس کا قول ہے وہ؟ کس کی زبان مبارک سے نکلے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، تو اتنا بڑا مقام ہے۔ 40 حدیث اگر کوئی لکھ لیا، کوئی جمع کر لیا، کوئی یاد کر لیا، تو علماء کے زمرے میں تو شمار ہو گیا۔ بولو بھائی آپ سب لوگ انشاءاللہ 40 آپ کے لیے اتنا بڑا انٹیلیجنٹ، آپ کا بھی وہ معیار اتنا بڑا ہے، کمپیوٹر کے باپ آپ ہیں، کمپیوٹر کو آپ نکال لیں، کمپیوٹر آپ کا غلام، آپ کے اشاروں پہ ناچتا، وہ کمپیوٹر کی ایسی ہے طاقت کہ آسمان زمین کو ملا جاؤں گا، وہ آپ ہی چھو۔ اصل میں کیا ہے، ہم ذرا تساہل پسند ہے، سستی پسند ہے، علم سے ہم کو کوئی شغف نہیں ہے، یہ بری بات ہے صاحب۔ تو آج ہم وعدہ کریں گے اسٹیج پہ، اور یاد رکھو 40 حدیث شریف یاد کرنا صرف 4 گھنٹے کی بات ہے، اور ماشاءاللہ اتنا بڑا کرم ہے آقا کا، الحمدللہ 40 حدیثوں پر عمل ہو رہا۔ ایک روایت یہ بھی ہے 40 حدیث کو منوان الفاظ سے یاد کرنا ضروری نہیں ہے، اس پر عمل بھی ہوگا تو اس کو یاد کرنے کے برابر ہے۔ یہ بھی سنو، کون ہے ہم نے ایک صاحب اگر میں گلاس دیے، کیا اس واسطے بولے پانی دیکھ کے پینا جی، سرکار کی حدیث ہے نا جی، پانی دیکھ کر پیا کرو، آج کل پولیوشن کا دور ہے، پانی دیکھ کے ہر چیز کو حدیث شریف میں، ارے پانی دیکھ کر پیے تو حدیث کا عمل ہوگا، یہ ہوگا
اور الحمدللہ یہ اجتماع کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آقا کی سنتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دے تاکہ اللہ اپنے حبیب کی نقل کو دیکھ کر ہم پر فرما دے. میں تو کہتا ہوں سب چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں مگر اس کے بڑے بڑے اجر ہیں، بڑے بڑے درجے ہیں، بڑے بڑی برکتیں ہیں. کیوں فرمایا جی اللہ؟ اندازہ نہیں آپ کو کہ مومنوں کے لیے، کیونکہ مومنین اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کر کے بہت بڑے بڑے درجوں پہ پہنچ جاتے، اسی لیے فرما رہا کہ تم نبی کی نقل کیا کرتے؟ ارے تم ہمارے محبوب نہیں آتے. لقد من اللہ علی المؤمنین اس بات اپنی رسولہ کہ اللہ نے تم پر احسان کر دیا جب ہمارا نبی تمہارے درمیان آ گیا. کیوں ہماری مرضیات سے واقف ہے، وہ ہم جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں وہ تم کو بتاتا ہے اور ہمارے سے وہ قریب تم کو کرتا ہے. اسی لیے فرما رہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تو میرے دوستو یہ اجتماع بہت ہی نورانی اجتماع ہے ماشاءاللہ. ہم سرکار کی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری سنتوں اگر زندگی میں نافذ کر لیے تو انشاءاللہ انقلاب آ جائے زندگی میں. اب دیکھیے حدیث شریف ہے کہ لا تأکلوا متکئین، اس کا مفہوم ہے او کما قال کہ ٹیکا لگ کر کھانا مت کھاؤ، ٹیکا لگ کر کھانا مت کھاؤ. سم اللہ، جب تمہارے سامنے کھانا آئے تو اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو. اور فرماتے ہیں سرکار میں کھانے پر دستر پر ایسا بیٹھتا ہوں، روایت میں ہے سرکار دو عالم وسلم شہر لولاک مگر جب دستر پر تشریف فرما ہوتے ایسا بیٹھتے جیسا کہ ایک غلام آقا کے سامنے بیٹھتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی ہو. یہ جو کھانا تمہارے سامنے ہے، یہ جو پانی ہے، یہ جو اطعمہ وہ اشربہ ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اسی لیے اللہ کے جناب میں بیٹھ کر کھانے سے برکتیں ہوتی. اسی لیے جب تمہارے سامنے کھانا لایا جائے تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ بولو کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کی برکت کے لیے میں شروع کرتا ہوں. اور سم اللہ، بسم اللہ کے نام سے شروع کرو. وہ کھانا، آپ کا پینا، آپ کا جو ہے متمتع ہونا، تمام باتیں، حالانکہ کھانا کھائے پیٹ بھر گیا مگر یہ عبادت ہوئی. یہ پورا کھانا پیٹ میں جا کر نور بنا، وہ نور بن کر ایمان کو اور تازہ بنایا اور طاقتور بنایا. اسی لیے ایک ایک سنت پر عمل کرتے جائیے اور سرکار کی نورانیت کو اپنے اندر اتارتے جائیے. تو وعدہ کرو صاحب ہم جب دستر پر بیٹھیں گے تو دستر پر ادب سے بیٹھنا، صاف ستھرا رہنا اور چھوٹے بچوں کو پہلے ڈالنا، بڑے ہیں تو ان کے سامنے پیش کرنا. اور ٹھنڈا کھانا ہے تو پھونکنا نہیں بلکہ کھانا ہو یا دودھ ہو یا چائے ہو اس کو ٹھنڈا کرنے چھوڑنا، پھونکنا نہیں. آداب کے خلاف باتیں. اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوئے اگر کوئی پھونک کے دودھ پیا، چائے پیا، دیکھنا نہ بولتا انسی بلائی صحیح، انسی بلائی غیر مہذب آدمی ہے. آپ دیکھو علماء کو کبھی تھوکتے ہوئے دیکھو، اگر کوئی عالم تھوکا آپ میں عالم ہی نہیں ہوگی. یہ بھی سن لو بات. یہ کیوں کہ احادیث میں آیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں اگر گرم ہے کھاؤ مت. رحمت والے آقا فرماتے ہیں دیکھو جی یہ کھانے سے نقصان ہے، میں تمہارے لیے رحمت بن کر آ رہا ہوں، تم اس کو ٹھنڈا ہونے دو بابا. فرماتے ہیں دیکھو ٹھہر کے جوتا مت پہنو. بولے یہ کیا اس میں تھا؟ وہ بھی عمل کر. ہاں میرے امتیوں، کئی اکثر لوگ لڑکھڑاتے ہیں، جوتا پہننے میں گر جاتے ہیں. بیٹھ کے پہنو بیٹھ کے پہنو ابا، بیٹھ کے پہنو. کیسا ایک شفیق باپ اپنے بیٹھے اچھا اب پہنو. کیوں کہ آپ دیکھو میں خود ازنا کھڑے کے جوتا پہن کر کئی مرتبہ ہم لڑکھڑاتے، گھر میں تو بیٹھ کے پہنتے نا. ایسے موقع ہے اجتماعات ہے تو ذرا آپ کھڑے کے پہنا پڑتا، کھڑے کے اندر کہاں جتنے کی کرتے یہاں جتنے کرتے
بیٹھ کے. تو بیٹھ کے پہننے میں آرام بھی ہوگا, سنت پر عمل بھی ہوگا, سنت پر عمل بھی ہوگا. اور کیا فرمان سرکار کہ پیر جب جوتا پہنے تو سیدھے پیر میں ڈالو, دائیں پیر میں ڈالو, پھر بائیں پیر میں. میرے کو جو ہے 10 تک بھی بلکہ انٹر تک بھی ہاتھ نکالو جی, یہ آداب خلاف بات ہو رہی ہے. آداب کو اتنی اچھا نہیں ہو رہا ہے. 10 انٹر میں آ گئے, مگر ہم کو یہ نہ معلوم کہ دایاں کس کو تو دایاں کسی کو. اکثر ہم کنفیوز, یہ دایاں کیا بایاں کیا. ہاں انگلش میں رائٹ لیفٹ, ہاں یہ صحیح رائٹ لیفٹ. اور آپ لوگ ابھی اس میں سے ہے بول رہے نہیں. جب میں پروفیسر ہوں تو میرے کو ڈاؤٹ معلوم نہیں ہوتا, تو ہم بولتے تھے یہ دایاں کیا بایاں کیا, یہ رائٹ لیفٹ یہ صحیح ہے. اچھا پھر سمجھانے ہوتا ہے سیدھا الٹا, ہاں یہ صحیح ہے, سیدھا الٹا یہ, ہاں یہ بات صحیح ہے. تو مطلب یہ سرکار فرماتے ہیں دایاں پیر پہلے ڈالو نالے میں, جوتے میں, تمہاری چپل میں پہنتے ہوئے, اور جب تم جوتا نکالنا چاہ رہے ہیں بائیں پیر کا پہلے نکالو. یہ آداب نبوی, آداب رسالت ہے. دیکھو تمہارا پہننا جوتا دنیا کے لیے, مگر اس وقت بھی اگر سنت کو تم اپنے ذہن میں رکھیں گے یہ جوتا پہننا بھی انشاءاللہ ثواب کا سبحان اللہ. یہ اور فرما کہ جو شخص کھڑے ہو کر کپڑے پہنتا ہے ایسے امراض میں مبتلا ہوتا ہے جس کا علاج ہی نہیں. 90% لوگ چیلنج سے بول رہا ہوں, چونکہ میں دیکھا میں خاندان میں ہوتا نا, خاندان میں, دوستوں میں, طلبا میں, سب دوستوں میں 90% لوگ اس پہ کھڑے کے پہنتے. پوچھو ان سے کیوں, اس طریقے خراب ہوتی. سنت خراب ہی غم نہیں ہے, سنت جاری غم نہیں ہے, کھڑے کے پہنے آپ بیماریاں آ جائیں. کہ کیا کرنا, بیٹھ کے پہننا. بیٹھ کے پہننے میں شرم حیا کا تقاضا ہے. بیٹھ کے پہننے میں شرم حیا کی بات بھی ہے کہ بیٹھ کے پہننے میں آپ کے اعضاء چھلکتے نہیں. اگر آپ بیٹھ کے پہنیں گے تو اس میں حیا کی بات بھی ہے. بیٹھ کے پہننے میں آپ کی بدن کی حفاظت بھی ہے, گرنے کا بھی خدشہ نہیں ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ نعمت یہ ہے کہ بیٹھ کے پہننا سنت نبی ہے. اب میں اسی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. جتنے سنتیں آج میں بتایا وہ اگر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہے اس جلسے کی. کریں گے انشاءاللہ. کیا میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, کھانا کھاتے وقت گرم گرم کھانا نہیں کھانا, نہ جلدی جانا ہے تو پہلے کھانا نکالنا, پھر کپڑے پہننا, کپڑے پہن کے کھانا کھانا. گرم گرم نہیں کھانا, یہ نقصان دہ ہے. کہتے ہیں کھانے میں برکت نہیں ہوتی, اسی لیے کھانے کو ٹھنڈا ہونے تو برکت ہوتی ہے. کیا بولے ارے گرم گرم نکالے برکت نہیں ہوتی, ہمارے گھر میں ہوتے گرم گرم نکالے برکت نہیں ہو رہی ہے, کھانا ہوگا آج ہوتا ویسا. سرکار فرماتا ہے ٹھنڈا کرو برکت ہوتی اس میں. عمل نہیں ہو رہا, عمل نہیں ہو رہا, اسی لیے بڑا کھانا. اور حدیث شریف میں آیا ہے جیسے کھانے پہ بیٹھے شیطان کیا کرتا, بلا آ جاؤ یہاں کھانا ہے, آ جاؤ. اب دیکھتے کیا کر رہے, یہاں سے کھانا ملتا کی یا بھوکے آتے کی, سب ٹھہرے ہوئے شیطان. دیکھو ایک بات سنو, ایک حدیث شریف سمجھ میں آئی, ہم بھی سمجھے تھے. میں وہ 2-3 مہینے پہلے ہم علماء کے ساتھ جا رہے تھے سفر میں, تو جب معلوم ہے میرے کو ارے یہ بات ہے نا, اسی لیے علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. حدیث شریف میں کیا سنو آپ نے سنو, اہم بات ہے. سرکار فرماتے میرا شیطان اسلام ڈال لیا. حدیث شریف میں میرا شیطان اسلام ڈال لیا. تو ہمارے ذہن میں بات کھٹک گئی تھی, جب شیطان اسلام ڈال ہی دیا پھر یہ کب ہمارے پر بھٹکا رہی ہے. جب شیطان اسلام ڈال ہی لیا پھر ہمارے کیوں بڑا گلی گلی بھائیوں کو نمازوں کو روک رہا, کتنے لوگ نمازوں کو نمازیں نہیں پڑھاتا, ستا جاتا, گالیاں دلاتا, چوکل دلاتا ہے کے ساتھ. یہ پھر کیا مطلب کیا ہے سمجھ. اب ایسے بڑے پروفیسر بن گئے شرماری پوچھنے, شرماری پوچھنے. اسی لیے حدیث شریف میں کیا تفقہوا قبل ان تسودوا, بڑے بننے سے پہلے, سرداری ملنے سے پہلے علم حاصل کر لو, کیونکہ بڑی عمر میں پوچھنے سے شرم آتی. اب ہمارا حال وہ تھا, ہم بولے کیا ہوگا بھائی, سرکار کا شیطان اگر اسلام ڈال لیا پھر ہمارے پیچھے کیوں گندی کیوں پھر ہم نے. تو یہ باتوں میں بات چلی, ٹرین میں تھے ہم نا, بولے ایک بات چلی, بولے شیطان کے اسلام لانے کا مطلب کیا ہے معلوم. اسلم یسلم کے کئی معنی ہیں اس میں ڈکشنری میں. ایک تو یہ ہے اسلم یسلم اسلام لانا,
بات صحیح ہے. ایک کافر قبول اسلام کیا، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ، تو اسلمہ بولتے ہیں، اسلام مان گیا. مگر اور ایک معنی ہے اسلمہ فلاں لی فلاں، فلاں نے فلاں کے سامنے جھک گیا، فلاں فلاں کیا مرید ہوگا، مطیع ہوگا، اس کے سامنے ڈھیر ہوگا. یہ معنی ہے اصل میں کہ سرکار کا شیطان سرکار سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ان کے سامنے وہ فرما بردار ہوگا، جی 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 فرما. یہ مطلب ہے کہ سرکار کا شیطان اسلام میں لایا، اسلام میں، بلکہ اس کا مکر و فرق اب سرکار کے سامنے چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ سرکار کے نیچے وہ زیر ہوگا، سرکار کے قابو میں آگا. یہ مطلب ہے شیطان تو وہی ہے، ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے. کہتے ہمارے ساتھ شیطان ایسا دوڑتا جیسا کہ خون دوڑتا رگوں میں. شیطان ہر ایک کے ساتھ ایسا دوڑتا، خون جیسا رگوں میں دوڑتا. تو شیطان تو ہے، مگر سرکار کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا وہ شیطان مطیع ہوگا، فرما بردار ہوگا، اس کا مکر سے چلنے والا نہیں ہے. مگر ہمارے ساتھ کا شیطان برابر چل رہا، تا وقت ہے کہ یہ شیطان کو اللہ والوں کی حوالے نہ کر دے. اگر ہمارے شیطان کو کرنا سرنڈر تو ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. کتاب کس سے معلوم؟ ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ بیٹھو، سچوں کو دیکھتے رہو، سنتے رہو، ایمان تمہارا محفوظ رہے گا. ورنہ شیطان تمہارے آخری لمحے تک کوشش کرتا ہے کہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالے اور تمہارا خاتمہ بالخیر نہ ہو بلکہ شر پہ ہو، خاتمہ کفر پہ ہو. ہاں، اس سے بچنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے ہم کو ہدایت نہیں آئی تھی سورہ توبہ کی 119ویں آیت میں تو ہم تو کھلا بول دیے اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو نہیں ہوں گے خطرے میں ہے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ جو مرید نہیں ہوئے بیعت نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے، نہیں میں یہ نہیں بول رہا ہوں، مگر ڈینجر ہے، خطرہ ہے، شیطان ہمارے ساتھ ہے. تو اسی لیے اس کے شر سے بچنا ہے. لا کے اپنے آپ کو حوالے کر دو. اب انہیں جانے ان کے طرف قافلے کی پوچھ ہوگی، قافلے سالار سے اپنا کیا ہے، ان کے حوالے کر دیا، ختم برخاست. قافلے کی پوچھے گی سالار سے ہمارا کیا ہے، ہم پیچھے رہنے والے ہیں. سنیں صاحب، ارے نہیں بولنا، فائدہ کیا، سنیے بولا، سنیے، آداب کی محفل ہے نا ساتھ میں. تو صاحب پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں ٹیچر ہوں،